اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں تقدیر کے مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ تقدیر جو ہے ایمانیات سے بلانگ کرتی ہے اور یہ 6th پلر آف اسلامک فیتھ ہے، اسلامک بلیف کا 6th پلر ہے۔ کفر کے دائرے میں انسان چلا جاتا ہے اگر تقدیر پر وہ ایمان نہیں لاتا جیسا لانا چاہیے، اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، مشکل ٹاپک ہے، لیکن اگر جو سمجھ گیا اس کے لیے بہت مزے کا ٹاپک ہے اور بہت آسان ٹاپک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی وارننگ دی ہے کہ یعنی امت میں وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے جو تقدیر کے مسئلے پر بحث مباحثے کریں گے۔ بحث مباحثے سے روکا گیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں سمجھیں گے تو ہم مانیں گے کس کو؟ نہیں سمجھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے کس پہ؟ تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسانیت میں بہت سارے مذاہب میں مس کنسیپشنز پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں فرقے بنے ہیں تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ اللہ اور بندے میں جتنا فرق ہے نا، اتنا فرق تقدیر میں اور انسان کے فری ول میں بھی ہے۔ جتنا فرق ہے اللہ اور بندے میں، اتنا ہی فرق اللہ کی علم میں اور بندے کے اختیار میں ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو پچھلے ہم نے کلاس میں کیا تھا، ایک انٹروڈکشن تھا تقدیر کے ٹاپک کو سمجھنے کا۔ آج میں فوکس کروں گی، سیکنڈ ہمارا سب ٹائٹل ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کا کہ اللہ کی پہچان سے تقدیر کو سمجھنا۔ تقدیر کو سمجھے اللہ کو پہچان کر، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اس ٹاپک کو شروع کرنے کے پہلے آپ سے سوال ہے، کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے؟ اللہ کو جاننا الگ ہے، اللہ کو پہچاننا الگ ہے۔ جاننے کے تو ہم سب دعوے کرتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے، کیا آپ میں سے کوئی اللہ کو پہچاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو پہچانتی ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں کوئی نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کو جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ اچھا، کیا اللہ کو پہچان سکتے ہیں ہم؟ نہیں پہچان سکتے ہیں۔ پہچان تو ایک فزیبل چیز کی ہوتی ہے نا، اللہ کی تو کوئی صفات سے دیکھ کوئی ایسی صفات سے سمجھ سکتے، شکل اس صورت میں تو نہیں ہے نا، تو ہم انہیں ان کی صفات سے، ان کی نشانیات دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں، ورنہ فزیبلی تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ میرا سمپل ون ورڈ آنسر ہے، نہیں پہچان سکتے۔ جی نہیں پہچان۔ قرآن کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں ہم اللہ کو۔ بعض نے کہا کہ نہیں پہچان سکتے، بعض نے کہا پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ یس، تو آنسر کیا ہے؟ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہیں پہچاننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے، اللہ کی صفات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا اور آسمان سب کچھ بنایا، تو انسانوں کے ذریعے پہچان۔ اللہ کو ہم اللہ کی صفات کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ کو نہیں پہچانیں گے ہم، جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو تقدیر کے مسئلے میں ہم بیک بینچر ہے۔ کیوں؟ انہیں نہیں سمجھ رہے تقدیر کا مسئلہ، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کلیئر؟ بات یہ ہے کہ اللہ کو اگر ہم پہچان لے تو اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ رابعہ بصریہ نے کہا نا، میں پانی لے کے جا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں لے کے جا رہے؟
تو میں اس سے جہنم کو بجھا دوں، جنت کو ختم کر دوں، تاکہ لوگ اللہ کو اللہ سے پہچانیں، اللہ کو اللہ کی وجہ سے محبت کریں، جنت کی وجہ سے اللہ سے محبت نہ کریں اور جہنم کی وجہ سے اللہ سے نہ ڈریں، بلکہ لوگ اللہ کو اللہ کی وجہ سے محبت کریں، وہ ہمارا رب ہے اس وجہ سے محبت کریں۔ دیکھیں اللہ کو اگر ہم پہچان لینا تو اللہ سے ایسی سچی محبت ہو جاتی ہے۔ سچی محبت کے قصے تو سنے ہوں گے آپ لوگ، دنیا میں سچی محبت کے دعوے کرتے ہیں نا ہم انسانوں سے، شیرین فرات، لیلا مجنو، ہیر رانجھا۔ تو سچی محبت کے وہ لوگ دعوے کرتے ہیں۔ سچی محبت آخر کس بلا کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں سچی محبت؟ سچی محبت ہو جانا مطلب کیا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ وہ جو دعویٰ کرتا ہے نا سچی محبت کا، تو اس میں کیا کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی جو وہ سچی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، زندگی اور اس میں زندگی اور موت کے بھی میں جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے مر بھی سکتے ہیں۔ اچھا، تمہارے لیے مر بھی سکتے ہیں، جان بھی قربان کر سکتے ہیں، جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جی، ایک بھروسہ باجی یہ بھی بولتا نا کہ اس کے لیے ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، بولتے ہیں جان دے بھی سکتے، لے بھی سکتے۔ جی، کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ویری گڈ، کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ساری جو کیفیات آپ نے بتائی ہے، ہاں یہ سچی محبت کی فیلنگ ہے۔ محبوب کے خاطر کچھ بھی کر جائیں، اندھے ہو جاتے لوگ، ہے کہ نہیں؟ محبت میں، محبوب کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ پتھر کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، لوگ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہے اس پہ بھی ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ تکلیفیں آ رہی، جھیل لیتے ہیں خوشی خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، تمہیں ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے سچی محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ ہم اللہ کو پہچان رہے نہیں، اللہ کو صرف مان رہے، اللہ ہے، ہمارا رب ہے، کوئی ہے، وہیں تک ہماری سوچ ہے۔ اللہ سے سچی محبت نہیں ہو رہی ہمیں، اللہ کو ہم نہیں پہچان رہے، اس وجہ سے ہم تقدیر کا جو مسئلہ ہے ہمارا سالو نہیں ہو رہا۔ تقدیر کے مسئلے کو ہم سالو نہیں کر سک رہے، سمجھ نہیں سک رہے۔ جب تقدیر کے مسئلے کو ہم نہیں سمجھ سک رہے تو پھر نہ ہمارے اخلاق درست ہو رہے، نہ ہمارے اعمال درست ہو رہے، نہ ہماری سوچیں درست ہو رہی۔ تو اللہ کو پہچانیں۔ اس تقدیر کے مسئلے پر میں نے دوسرا ٹاپک چوز کیا، پہلے اللہ کی پہچان کرواؤں، کون سی ذات ہے وہ جس کو ہمیں پہچاننے کا حکم ہے، اللہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کی محبت کا نشہ ہمیں چڑھانے کا حکم ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے میری محبت تمہیں ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ سارے محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونا مطلب نشہ چڑھنا نا اللہ کی محبت کا۔ یہ نشہ چڑھانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، آپ لوگ چڑھوا لیں گے نشہ، پہچان کروانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی۔ تو آپ لوگ پہچاننے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں باجی، جی باجی بالکل تیار ہے، انشاءاللہ تیار ہے، ٹھیک ہے۔ ہے۔ اب تک ہم کیا اللہ کو کیا لے رہے تھے، کس ہستی کے طور پر اللہ کو لے رہے تھے؟ ایز اے ایک رب، ٹھیک ہے، ایک ہستی ہے، ایک رب ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اوکے۔ لیکن وہ جو اللہ کی پہچان ہے نا، وہ ہمیں باقی جو 5 پلرز آف فیتھ ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی جو پہچان ہے نا، وہ ہماری یہ جو 6th پلر آف فیتھ ہے، اچھی بری تقدیر کو سمجھنا، وہ ہمارے اندر مضبوط کروائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا علم کسی فعل کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ فعل اللہ کے علم کے وجہ سے ہے۔ سنیں، غور سے سنیں پلیز، کوئی بھی ڈسٹریکشنز ہٹا دیں، کیونکہ شیطان بڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ اگر تقدیر کا مسئلہ سمجھ آ گیا اس کو پھر یہ سدھر جائے گی، تو ایسی وہ کروں میں ڈسٹریکشنز تاکہ یہ سنے نا، اس کو سمجھ نہ آئے بات۔ تو شیطان کو ہرائیں، غور سے سنیں، ساری چیزیں 1.5 گھنٹے کے لیے ہٹا کے رکھ دیں۔ تو بات میں کیا بتا رہی تھی؟ اللہ کا علم ہمارے کسی کام کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا جو کام ہے، وہ ہمارا جو فعل ہے،
اللہ کے علم کی وجہ سے ہے. موٹی بات ہے, نہیں سمجھ آئی اوپر سے چلے گی, چلے خیر جانے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کوئی والدین, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو غلطیاں سکھائے, جھوٹ بولنا سکھائے, چوری کرنا سکھائے, بدمعاشیاں کرنا سکھائے, اور جب وہ چوری کرتا ہے, جب وہ بدمعاشیاں کرتا ہے, پھر اس کو ڈانٹے بھی. ہو سکتا ہے ایسا دنیا میں کوئی ایسے ماں باپ ہو جو بچوں کو غلطی سکھائے, گناہ سکھائے, پھر جب وہ گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, تو پھر اس کو ڈانٹے؟ ایسا تو امپاسبل ہے نا, ایسا کوئی ماں باپ نہیں ہو سکتے. عقل مند ماں باپ کو بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ان پڑھ جاہل گوار ان کی الگ رکھو بات. کوئی ڈسپلین پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ماں باپ تو ایسے نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم اللہ پہ ایسا کیسا بلیم کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, پھر اللہ وہ گناہ کر رہا ہے تو ہمیں ڈانٹ بھی رہا ہے. ایسی ایسی پنشمنٹس کا ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ, پیپ پلاؤں گا تمہیں. اللہ کہہ رہے پیپ پلاؤں گا تمہیں, جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا, تمہارے سروں پہ جہنم کے گرزے لے کے ماروں گا, ایسے فرشتے تمہارے اوپر مسلط کروں گا جن کے اندر کوئی رحم نہیں ہے, تمہاری کھوپڑی بھون دوں گا, بکری کے سرے جیسا تمہارا منہ کر دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اگر تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم برے ہیں تو پھر اللہ ڈرا کیوں رہا ہے؟ ایسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا. کوئی ماں باپ گناہ سکھا رہے, پھر اس کے بعد گناہ کر رہے تو مار پانش کر رہے, ایسا تھوڑی ہو سکتا. یہ مطلب یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے. تو ہم اللہ کو کیوں ایسے بلیم کر رہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے, پھر اللہ پنشمنٹ سے بھی ہمیں ڈرا رہا ہے, عذابات کی بھی دھمکی دے رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا نا. تو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں, بات سمجھے. اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, لیکن ہمیں اس تقدیر کے بانڈ نہیں کیا, لٹکایا نہیں. اللہ نے ہمیں کٹ پتلی نہیں بنایا. اللہ علیم ہے, اللہ تعالیٰ کی, اللہ کو پہچانے, اللہ کیا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا کہ نماز نہیں پڑھے گا, یہ غلط کام کرے گا, یہ ظلم کرے گا, یہ گناہ کرے گا, یہ یعنی زنا کرے گا, یہ رشوت لے گا, چوری کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کے پنشمنٹ بھی دے رہا ہے وہاں پہ پہنچنے کے بعد. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا. تو بات کیا ہے کہ اللہ کو پہچانے. اللہ وہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ جو حالات چاہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا اس دنیا میں, کائنات میں. بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے تو چیزیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے, نہ اللہ غلطیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت سے بانڈ نہیں کیا بندوں کو. جو بھی کام کر رہے وہ اللہ کی مرضی اس میں شامل حال ہے. ہم جو بھی کام کر رہے اس میں وہ اللہ کی بغیر مرضی کے, اللہ کے بغیر اجازت کے وہ کام نہیں ہو رہا. اور اللہ کو پہچانے, اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار جو ہے وہ لامحدود ہے, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف ہمارا جو اختیار ہے وہ محدود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے تابع ہے. ہماری مرضی محدود ہے, ان لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. کلیئر؟ اچھا, ایک ذرا پریکٹیکل کریں گے, تھوڑا اٹھیں بیٹھے بھی. اب میں آپ کو کہہ رہی کہ ذرا اٹھ جائیں, جو بیٹھا ہوا ہے ذرا اٹھ جائیں, ٹھہریں 1 سیکنڈ کے لیے پھر بیٹھیں. کر دیا ایک کام؟ جی باجی. ہاں, اب میں بتاؤں, آپ میں سے ہر ایک نہیں کیا, بہت کم لوگوں نے کیا, بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, بس بیٹھ جائے نا. بیٹھ گئے, بیٹھے. لیکن میری بات پہ جو کھڑے ہوئے بہت کم ہے. آپ میں سے یہ جو میں نے ایکشن بتایا ہے اس کو کرنے والے بہت قسم کے ہیں. بعض لوگوں نے فوراً کر دیا, بعض لوگوں نے اچھا دیکھیں گے, نہیں کیا, بیٹھے سوچتے رہے. بعض لوگوں نے یہ سوچ میں مبتلا رہے کہ آخر اس سے سمجھانا کیا چاہ رہی ہے. تو آپ لوگ جو اٹھے, جو بیٹھے رہے, جو سوچ رہے,
وہ آپ کا ایکشن ہے. آپ کو کوئی پکڑ کے اٹھایا، یا پھر آپ کو کسی نے دبایا کاندھے کے بیٹھے رہو، یا پھر آپ کے دماغ پہ کسی کی کوئی حاوی ہو گیا تھا کہ سوچتے رہو کہ اٹھنا کہ نہیں اٹھنا. یہ آپ کا ایکشن ہے کہ اللہ کا ایکشن ہے؟ ہمارا خود کا ایکشن ہے نا. اس لمحے میں یہ آپ کی تقدیر آپ کے ایکشن نے لکھ دی. آپ کے ایکشن نے اپنی تقدیر لکھی ہے. وہ آپ کا اٹھ جانا، کسی کا بیٹھ جانا، کسی کا سوچ میں پڑ جانا، وہ آپ کی مرضی سے ہوا نا، تو وہی تقدیر ہے. تو ہماری مرضی جو ہے وہی تقدیر ہے. تقدیر کو کس نے دیکھا؟ ہماری جو کتاب لکھی ہوئی ہے کس نے دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن آپ نے اپنی مرضی استعمال کی نا، وہی تو تقدیر ہے. تو اب اللہ کیا ہے؟ اللہ ایٹرنل نالج رکھنے والا، اور اللہ رب العزت سپریم پاور ہے، ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری کائنات چلانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایلون ساری کائنات کو چلا رہا ہے. کائنات میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کائنات کا ہر کام نہیں چل سکتا؟ چل سکتا ہے نا. باجی بات یہی ہوئی نا، تقدیر اور تدبیر انسان کا لکھا ہوا رہتا، تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی رہتی. تو جو کام ہم کرتے وہ تدبیر ہمارے ہاتھوں سے کرے ہوئے رہتے. تقدیر میں تو اللہ لکھ دیے، تدبیر جو ہے جو ہم اپنے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے بیان سن رہے ہیں، جی یہ تدبیر ہے. ہاں تدبیر ہے، ٹھیک ہے. تدبیر آپ نے کیا کیا؟ ابھی میں نے کہا تھا کہ اٹھو، تو آپ سب کی تدبیر مختلف تھی. کوئی اٹھ گیا، کوئی بیٹھا رہا، کوئی سوچ میں پڑا رہا، کوئی تھوڑے دیر بعد اٹھا. تو یہ آپ کے اختیار ہے نا، آپ کی سوچ ہے، آپ کا کام ہے، ہمارا ول ہے. اس پہ کوئی جبر تھوڑی تھا. کوئی پکڑ کے آپ ہمارے کاندھے پکڑ کے کوئی بٹھایا تھوڑی تھا جبرن. کوئی ہمیں پکڑ کے اٹھایا تھوڑی تھا. جیسے میں نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو شپ کر کے آپ اٹھ گئے، ایسے تھوڑی تھا. نہیں تھا نا. یا پھر آپ سوچ میں پڑے تو اس میں کسی کا کنٹرول تھوڑی تھا. یہ ہم نے اپنی جو اللہ نے لمٹ اختیار جو ہمیں دیا ہے اس کے چلتے ہم نے یہ ایکشن کیا کہ نہیں کیا. چلے آگے چلتے جائیں گے، بہت کچھ ہے سمجھانے کے لیے. ہم سب مانتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے 5 سینسز دیے ہیں، اسمیل کرنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، سوچنے کا، نالج، اسمیل، ٹیسٹ. تو یہ ساری سینسز اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہے نا. ہمارے سامنے ایک باؤل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سالن ہے، فروٹس ہے، کیا چیز ہے وہ ہم دیکھ پا رہے. لیکن اگر اسی باؤل کے اوپر کوئی کالا کپڑا ڈال دے یا فوائل ریپ کر دے تو ہم دیکھ سک رہے؟ نہیں دیکھ سک رہے. ہماری آنکھوں کی جو دیکھنے کی لیمیٹیشنز ہے، اس پتلے پیپر یا پھر وہ جو کپڑا ہے وہ کلر جو ہے اس سے کراس نہیں کر سک رہی ہماری لیمیٹیشنز. اس پہ اگر کوئی ڈھکنا ڈال دے، کور کر دے تو ہم نہیں دیکھ سک رہے. تو ہماری دیکھنے کی بھی ایک لیمیٹیشنز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی لیمیٹیشن کیا ہے؟ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی چل رہی، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ہمارے آگے بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو پیچھے ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے نا وہ ان لمیٹیڈ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رات میں بھی ویسی دیکھتے ہیں جیسے دن میں دیکھتے ہیں. اچھا، ہماری دیکھنے کی صلاحیت دیکھیں، کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک چیز کو دیکھیے یا پھر ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھیے، نہیں دیکھ سکتے. جب ہم ایک چیز کو دیکھ رہے تو دوسری آزو بازو کی چیزیں بلر ہوتی ہے. جتنا ایک چیز پہ ہم کانسنٹریٹ کرتے دوسری چیزوں پہ نہیں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. یہ ہماری لیمٹ ہے. اللہ کی لیمٹ کیا ہے؟ جیسے ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ساری چیز کو ایٹ اے ٹائم ویسے دیکھتے ہوتے ہیں. تو ایک چیز کو دیکھ رہے تو دوسری چیزیں بلر، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کو پہچان رہے آپ لوگ، اللہ کی پہچان ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ ایک نظر میں ساری چیزوں کو ویسے دیکھ رہے جیسے ایک چیز کو ہم دیکھ پا رہے. ان اینڈ آؤٹ اللہ کو پتہ ہے. ہماری ایک سینس ہے سننا. ہم دیکھیں اوپر سے ایک فلائٹ آتی ہے تو دور سے ہمیں ساؤنڈ سنائی نہیں دیتا، قریب آنے کے بعد ہمیں ساؤنڈ سنائی دیتا. اللہ تعالیٰ کی سننے کی لیمیٹیشنز کیا ہے؟ دیکھیے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے،
ہمارے دل کی آواز اللہ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ سورہ میں ہے نا، میں مجادلہ میں، اس عورت کی وسپرز اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قریب تھے، ان کو سنائی نہیں دیا، لیکن ساتوں آسمانوں پہ بیٹھا ہوا اللہ سن لیا. تو اللہ کے سننے کی لیمیٹیشنز پتہ چل رہی ہے. ان لمیٹیڈ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے. دل میں کیا چل رہا ہے، دلوں میں کیا وسوسے آ رہے، ہمارے ذہن کیا چل رہا ہے، ذہنوں میں کیا باتیں آ رہی، اللہ سن رہا ہے. ہماری سینس سننے کی لمٹ ہے. بہت زیادہ لاؤڈ بھی نہیں سن سکتے، بہت زیادہ سلو بھی نہیں سن سکتے. اللہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو پہچان رہے سننے کی اللہ کی کیپیسٹی کیسی ہے. ہماری سوچ اتنی ناقص ہے کہ ہم تقدیر کے مسئلے کو ہی نہیں سمجھ پا رہے. ہماری سوچوں کی لمٹ ہے، ایک حد تک جا کر رک جاتی ہے. اللہ کی سوچ کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے. اللہ نے سارا پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ سب اللہ نے سوچ رکھا ہے. تو اپنی سوچوں سے اللہ کی سوچوں کو کبھی بھی کمپیئر نہ کرے. اپنے سینسز سے اللہ کے سینسز کو کبھی بھی کمپیئر نہ کرے. وی ہیو دا لیمیٹیشنز. اللہ کو نو لمٹ. اللہ تعالیٰ کسی لمٹ سے باؤنڈ نہیں ہے. ہمارا نالج کہاں تک ہے؟ بہت کم. دنیا بھری پڑی ہے نالج سے. ایک زندگی کافی نہیں ہوتی ہم دنیا بھر کا نالج اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا نالج ان لمیٹیڈ ہے. یہ مانتے نہیں مانتے؟ اللہ کی سوچوں کو پہچاننا، اللہ کیا کچھ سوچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نالج کو پہچان پانا، اللہ تعالیٰ کی نالج کی کیا لیمیٹیشنس ہے، کہاں تک اللہ کا نالج ہے، یہ تقدیر کے مسئلے کو ہمیں اس پر ایمان لانے کا مضبوط کرتی ہے. اسی میں آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے نا، اس کا ایک باؤنڈری ہے. باؤنڈری تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس باؤنڈری کے آگے کی کیا ہے ہم کیسے جان سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا علم کے احاطے تک، اس باؤنڈری تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو پھر اصل نالج تک کہاں جا سکتے ہم؟ کیسے سمجھ سکتے کہ اللہ کی نالج کیا ہے؟ اللہ کیا کچھ نہیں جان سکتا. ہم بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا، ہمارا ہاتھ ہم دیکھ رہے، لیکن اس کے اندر جو رگ ہے، اس میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہاتھ دکھ رہا ہے، اندر کا خون دیکھ پا رہے ہم، لیکن اللہ کی نالج دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ رگ چھوڑیے، ہمارا جو چھوٹا چھوٹا ایٹم ہے نا، اس پہ تک اللہ کی نظر ہے. یہ جو لکیریں ہیں ہمارے سکن پہ، اس کو تک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کتنا نالج والا ہے اللہ تعالیٰ. کہاں تک اللہ کی نظر جاری ہے اور کہاں تک اللہ تعالیٰ سوچ پا رہے. آ رہی سمجھ بات؟ تو اللہ کے نالج میں، اللہ کے دیکھنے میں there is no limitations. unlimited ہے اللہ کے سینسز. یعنی ہر چیز ہم دیکھ رہے، بس دیوار کے آر پار ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو اللہ تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی پہچان کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے آئیز کے بلنکنگ کو بھی دیکھ رہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی دفعہ پلک مارا ہے ابھی اتنی دیر میں؟ نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے کتنی دفعہ بلنک ہوئی ہماری آنکھیں. ہم بیٹھے ہوئے سانس لے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ سانس لے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر ہی دل دھڑک رہا ہے. سانسیں ہم خود لے رہے، ہم کاؤنٹ کر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اتنی دیر میں. کلاس شروع ہو کے کتنا 40 منٹ ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کتنی دفعہ بریتھ لیا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے. یہ ساری مائنیوٹ ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے. مانتے نہیں مانتے؟ یہ اللہ کی پہچان ہو رہی ہے، آپ کو نہیں ہو رہی؟ اللہ کی پہچان کریں، اللہ کو پہچانیں، تاکہ اللہ سے سچی والی محبت ہو. جب اللہ سے سچی والی محبت ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا، یہ جذبہ آنا ہمارے اندر. آئی سمجھ؟ یہ جذبہ آتا ہے، حقیقی محبت ہو جاتی ہے رب سے. تو انشاءاللہ اس تقدیر کے مسئلے سے اللہ کرے کہ میری زبان میں ایسی تاثیر دے کہ آپ کو اللہ سے، اپنے رب سے حقیقی محبت ہو جائے. فضول کی محبتیں ہم کرتے پھرتے ہوتے ہیں نا، ان سے ان سے، ایرے غیرے نٹو خیروں سے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. حقیقی محبت کرے رب سے. ٹھیک ہے، فائدے بہت ہے دنیا اور آخرت میں. اچھا، آیت الکرسی تو آئے دن پڑھتے ہوتے ہم، صبح شام کتنی دفعہ پڑھتے ہوتے، ہر نماز کے بعد پڑھتے، صبح کے اذکار میں پڑھتے، شام کے اذکار میں پڑھتے. اس میں یہ بتایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. یہ اللہ کی پہچان ہے
اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، پڑھ رہے ایسی رٹا لگا کے پڑھ رہے، ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا میننگ ہے اس میں، اللہ کی پہچان کرواتی ہے نا آیت الکرسی۔ اچھا، رات میں ہم دعا پڑھتے ہیں سوتے وقت، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ پہلے ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ چھپا ہوا ہے، دونا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ اول بھی ہے، ایٹ اے ٹائم آخر بھی ہے۔ ہم کمرے کے کسی ایک کونے میں رہتے تو دوسروں کونے میں نہیں رہتے نا ہم، لیکن اللہ ایک کونے میں بھی ہے، دوسرے کونے میں بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، پہلے بھی ہے، بعد بھی ہے، چھپا ہوا ہے، ایٹ اے ٹائم ظاہر بھی ہے۔ آپ سوچیں کون سے رب کے بارے میں ہم بات کر رہے، ہم سمجھ رہے، پہچاننے کی کوشش کر رہے۔ ہم ایٹ اے ٹائم یا تو اندر ہو سکتے یا باہر ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت واحد میں اندر بھی ہے، باہر بھی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی کیا ہے وہ ذات، کون سا رب ہے جس کو ہم پہچاننے کی کوشش کر رہے؟ اللہ وقت واحد میں چھپا ہوا بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ ہم یا تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر دکھتے ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ تھوڑی ہوتا، ہم کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے نا۔ لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جو وقت واحد میں چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ اللہ کو پہچانے، آخر وہ ہے کیا، کون سی ذات ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں لکھ سکتا ہمارا پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے یہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کس دور میں پیدا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کتنی دفعہ بلنک کرے گا، کتنی دفعہ بریتھ لے گا، کتنی دفعہ بولے گا، زبان کتنی ہلے گی، ہونٹ کتنی ہلیں گی، ہائٹ کیا ہوگی، ماں باپ کون ہوں گے، یہ نہیں پتہ۔ اتنے بڑے رب کو یہ نہیں پتہ۔ پہاڑ کا بنانا بہت بڑی چیز ہے کہ یہ ادنا سا 6 فٹ 5 فٹ کو بنانا بڑی بات ہے۔ اتنے بڑے مضبوط پہاڑ کو اللہ نے بنا دیا اور اس کے بارے میں لکھ دیا، تو ہمارے 6 فٹ 7 5 فٹ کے لیے لکھنا کیا بڑی بات ہے؟ تو اللہ ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے، there is no limitations، اللہ کے لیے کوئی limitations نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کیسے پہچاننے کی کوشش کرتے، اپنے آپ سے پہچاننے کی کوشش کرتے، ہمارے پاس لمیٹیشنز ہے نا، ہم اللہ کو بھی لمیٹیشنز میں باندھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کو بھی ہم نے باؤنڈری رکھا ہوا ہے، اللہ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اتنا نہیں ہے، اللہ کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم نہ سوچ سکتے نہ سمجھ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے اپنی پہچان اپنے صفات کے ذریعے سے مختصر انسانوں کو دی ہے، بڑی بات ہے، صفات ہے نا، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، علیم بھی ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو۔ جب اللہ کو ہم پہچانیں گے، صحیح معنی میں اللہ کی پہچان ہوگی تو حقیقی محبت ہوگی، ایسی محبت ہوگی جس کے لیے ہر قربانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوگا ہمارے اندر۔ ہم ذری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم لوگوں کی تانے نہیں سن سکتے، کیوں؟ اللہ کو نہیں پہچان رہے، اللہ سے سچی محبت نہیں ہوئی ہماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو گئی نا اللہ تعالیٰ سے، تو طائف میں پتھرے کھائے آپ نے اور شکایت بھی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اگر مجھے آپ نے کس کے حوالے کر دیا، اگر آپ راضی ہے نا تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہوتا ہے، اگر میں اور آپ ہوتے تو وہ جو پتھرے مارتے، چپل میں خون چپک جاتا، چپل میں پیر ہمارا، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ نہیں سناتے، ہے کہ نہیں؟ ذری تقدیر اونچ نیچ ہو گئی، کوئی ہمارا پیارا دنیا سے فٹ ہو گیا، کچھ مصیبت آ گئی، پیسے گم ہو گئے، ایسا رولا ڈال کے ہم بیٹھتے کہ ہم ہی ملے، ہم ہی تھے، ہمیں ہی پکڑنا تھا، ہمارا بچہ گیا، ہمارا شوہر گیا، ہماری چیزیں گئی، گاڑی برباد ہو گئی، پیسے چلے گیا، گاڑی ٹھک گئی، وہ ہو گیا۔ بلا بدتر شکایتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے منہ بنا کے نہیں بیٹھتے، یہ کیا لکھا آپ نے، یہ ہماری قسمت ہی خراب ہے، ایسے ہی خراب ہے، ویسے ہی خراب ہے، فضول کی باتیں، فضول کی حرکتیں نہیں ہوتی ہماری۔ تو اللہ سے جب محبت ہوتی تو جو بھی ہوتا ہے نا زندگی میں ہمارے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن،
تو انسان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا، اوکے اللہ نے لکھ دیا ہے، بس بات ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا ان کے نواسے کا انتقال ہوا تھا، جب آپ کو خبر دی گئی تو آپ کے اندر کیسا ٹھہراؤ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ لے لے گا، اللہ کی مرضی ہے، اتنا ٹھہراؤ۔ اور ہمارا واویلے مچا کے رونا، جیسے کہ کوئی ان کی چیزیں ان سے چھین لی گئی، اگر ہماری چیزیں ہوتی ہم سے چھین لی جاتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اللہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ لے رہا ہے جب چاہے تب، ہمارا یہ حال ہے۔ اگر ہم کوئی چیز بنانے والے ہوتے، ہم سے کوئی چھینتے تو پتہ نہیں کیا حرکتیں ہوتی ہماری۔